اور اگر یہ آنسو عمر کے لیے نکلا بھی ہے تو اس لیے نہیں کہ مجھے ان سے محبت ہو گئی ہے، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے مجھے عزت دی ہے۔ مجرا شروع ہوا۔ آج کا مہمان شہر کے سب سے رئیس فیملی کا چھوٹا صاحبزادہ شاہ زیب ملک تھا۔ منت نے جو ہی رقص شروع کیا، شاہ زیب مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے منت کو اوپر سے نیچے تک دیکھ رہا تھا۔ رقص کے دوران منت جو ہی شاہ زیب کے قریب ہوئی، شاہ زیب نے منت کا ہاتھ پکڑ لیا۔ منت گھبرا گئی۔ منت نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر شاہ زیب نے اپنی گرفت اور مضبوط کر شاہ زیب چھونے کی اجازت نہیں ہے، رانیہ بیگم بولی۔ کیا قیمت لے گی آپ اسے چھونے کی؟ 5 لاکھ، 10 لاکھ۔ شاہ زیب منت پہ نظریں جمائے پوچھ رہا تھا۔ منت چونکی اور بے اختیار ایک زوردار تماچا شاہ زیب کے گال پہ دے مارا۔ شاہ زیب کی گرفت ڈھیلی ہوئی۔ منت نے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ آئندہ مجھے ہاتھ لگانے سے پہلے 100 بار سوچنا، منت کہتی چلی گئی۔ اس کی یہ ہمت، یہ مجال، یہ شاہ زیب ملک پر ہاتھ اٹھائے، بتا دینا اسے چھوڑوں گا نہیں میں۔ شاہ زیب رانیہ بیگم کو آنکھیں دکھاتا کہنے لگا۔ رانیہ بیگم نے روکنے کی کوشش کی۔ ابھی بچی ہے، نہیں سمجھ جائے گی نا، آپ ناراض تو مت ہوں، رانیہ بیگم نے کہا۔ ہٹ شاہ زیب کہتا وہاں سے چلا گیا۔ شاہ زیب نکلا اور عمر داخل ہوا۔ رانیہ بیگم، منت کہاں ہے؟ عمر نے پوچھا۔ تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ نہ تم منت بیگم کو جھوٹی تسلیاں دیتے، نہ منت ایسا کرتی۔ رانیہ بیگم عمر کو دیکھ کر طیش میں آ گئی۔ میں نے کوئی جھوٹی تسلیاں نہیں دی۔ منت کہاں ہے؟ مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ عمر بھی سنجیدہ ہوئے بولا۔ اپنے کمرے میں ہے، رانیہ بیگم نے بتایا۔ عمر رانیہ بیگم کو دام دیتا منت کے روم میں گیا، دروازے پر دستک دی۔ رانیہ بیگم پلیز، ابھی ہم کو کوئی بات سننے کے موڈ میں نہیں ہے، منت نے کہا۔ عمر اندر داخل ہوا۔ ارے آپ، منت چونکی، کیا بات ہے میری جان، اتنے غصے میں کیوں ہو؟ کیا ہوا مجھے بتاؤ، عمر نے پیار سے کہا۔ آپ سے تو مجھے بات ہی نہیں کرنی، ناراض ہوں میں آپ سے، منت نے چہرہ دوسری طرف پھیرتے ہوئے خفا ہوتے ہوئے کہا۔ کیوں میری جان، مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ عمر نے وہی پیار بھرے اور لاڈ بھرے لہجے میں پوچھا۔ آپ نے آنے کا کہا تھا اور آپ نہیں آئے، منت نے خفگی سے بتایا۔ میری جان، میں نے آنے کا کہا تھا اور میں آ گیا ہوں، اب کوئی تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، بس ایک فیور کرنی ہوگی تمہیں، عمر نے کہا۔ وہ کیا؟ منت نے پوچھا۔ میں اپنے گھر والوں کو منا کر ایک پراپر طریقے سے شادی کرنا چاہتا ہوں، منانا تو دور، میں تو بات بھی نہیں کر سکا، مجھے تم سے آج ہی نکاح کرنا ہے، رخصتی شاید ابھی نہ کر سکوں، تم اس کوٹھے پر میری امانت بن کر رہو گی، میں جتنی جلدی ہو سکا تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا، عمر نے کہا۔ منت مسکرائی۔ یقین رکھنا مجھ پر، میں آؤں گا، تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، مولوی صاحب آتے ہی ہوں گے، تب تک میں رانیہ بیگم سے بات کر آؤں، عمر کہتا اٹھ گیا۔ منت بہت خوش تھی، اسے اپنی قسمت پر رشک ہو رہا تھا۔ رانیہ بیگم کو جب عمر نے ساری بات بتائی تو ان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اگر آپ اتنا کہہ رہے ہیں تو مان لیتے ہیں، پر عمر صاحب، منت بیگم ہمیں ہماری بیٹیوں کی طرح عزیز ہے، ان کا بہت خیال رکھنا، اور یہ کوٹھا ہے، یہاں پر کسی عورت کی عزت محفوظ رہنا سب سے مشکل کام ہے، لہٰذا جتنی جلدی ہو سکے آپ خاموشی سے رخصتی کر لیجیے، عمر نے اسبات میں سر ہلایا۔ منت اور عمر ایک دوسرے کے نکاح میں بندھ چکے تھے، دونوں بہت خوش تھے۔ آج کا دن میرے لیے بہت اسپیشل ہے، آج میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ کبھی بھی کوٹھے والے کام نہیں کروں گی، منت نے وعدہ کیا۔ عمر نے منت کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ آئندہ ہماری زندگی میں یہ کوٹھا کبھی نہیں آئے گا، تم کبھی بھی کوٹھے کی بات نہیں کرو گی، تم اپنا ماضی اور ماضی کی یادیں یہیں چھوڑ جاؤ گی، ہم ایک نئی جگہ، ایک نئی خوبصورت خوشحال زندگی شروع کریں گے، عمر نے کہا۔ منت مسکرائی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ منت تم رو کیوں رہی ہو؟ عمر نے آنسو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، خوشی کے آنسو ہیں، آپ مجھے کبھی اکیلا تو نہیں چھوڑیں گے؟ منت کے دل میں ایک خوف تھا۔ کبھی نہیں، عمر نے منت کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ اب تو موت ہی بھی ہمیں جدا نہیں کر سکتی، عمر نے کہا۔ آئندہ ایسی بات مت کیجیے گا، مذاق میں بھی، منت نے عمر کو گھورتے ہوئے کہا۔ اتنی مشکل سے تو مجھے زندگی میں محبت اور عزت ملی ہے، میں آپ کو کھو نہیں سکتی، منت نے ایموشنل ہوتے ہوئے کہا۔ آئی لو یو سو مچ منت، عمر نے پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ لو یو ٹو، منت نے دھیرے سے کہا۔ جب ہی عمر کا فون بجا، عمر نے دیکھا نادیہ کالنگ، عمر نے فون کاٹ دیا اور منت کو ایک فون دیتے ہوئے کہا۔ اس میں میرا نمبر سیو ہے، جب تک میں لوٹ کر نہیں آتا تب تک تم سے رابطے میں رہوں گا، ابھی مجھے جانا ہوگا، اپنا خیال رکھنا، عمر منت کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہتا چلا گیا، جبکہ منت ایک خوبصورت زندگی کے عمر کے ساتھ خواب دیکھنے لگی۔ اب سب
तवाइफों ने आकर मन्नत को मुबारकबाद दी। रानिया बेगम ने भी ढेरों प्यार दिया। नई मलका तवाइफ सलमा बेगम को बनाया गया। मन्नत बहुत खुश थी। आखिर वो ऐसी ही एक खूबसूरत ज़िंदगी तो चाहती थी। सारी ज़िंदगी प्यार को तरसी थी। जब प्यार मिला तो इस बात का एहसास और गहराई से महसूस होने लगी कि ये ज़िंदगी में बहुत प्यार कितना ज़रूरी है, ज़िंदगी में रिश्ते कितने ज़रूरी होते हैं। मन्नत की पैदाइश पे ही मन्नत की अम्मी की डेथ हो गई थी। उन्होंने मन्नत रानिया बेगम को सौंप दी थी। मुझे तो अपनी अम्मी की शक्ल तक याद नहीं है, हाँ मगर रानिया बेगम ने हमें बहुत प्यार दिया। रानिया बेगम के बाद उमर ही वो वाहिद शख्स है जिसने मुझे एक तवाइफ से पहले एक औरत समझा, मुझे मोहब्बत दी, इज़्ज़त दी। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उमर के घर वालों का दिल जीत लूँ। मन्नत अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी। सब तवाइफें मन्नत से इसकी स्टोरी सुन रही थी। उमर जूँ ही घर पहुँचा, मामूल के मुताबिक नादिया उमर का इंतज़ार करते हुए गेट पर थी। शुक्र है आप आ गए, कितनी देर कर दिया आपने आने में, नादिया ने उमर को देखते हुए कहा। और आप फ़ोन क्यों काट रहे थे? उमर को खामोश पाकर नादिया ने एक और सवाल किया। तुम्हें कितनी बार कहा है जब मैं बाहर हुआ करूं तो मुझे कॉल मत किया करो, और हाँ ये दरवाजे पर खड़े होकर मेरा इंतज़ार भी मत किया करो। उमर हमेशा की तरह मुंह बनाता नादिया से कहकर जाने लगा। नादिया ने उमर का हाथ पकड़ लिया। क्यों करते हैं मुझसे इतनी नफ़रत? नादिया ने रोनी सूरत बनाते हुए पूछा। तुम्हें किसने कहा कि मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ? नहीं करता मैं तुमसे नफ़रत, उमर ने बताया। आखिर कसूर ही क्या है मेरा? बस यही कि आपसे मोहब्बत करती हूँ, अपनी जान से ज़्यादा आपको चाहती हूँ, नादिया ने कहा। नादिया की आंख से आंसू टपकता हुआ गाल पर आ गिरा। उमर ने नादिया को देखा। उमर के दिल में हमदर्दी पैदा हुई। उमर ने नादिया का आंसू पोंछते हुए बताया, मैं तुमसे नफ़रत नहीं करता, और आखिर क्यों करूँगा मैं तुमसे नफ़रत? आखिर तुम मेरी अकलौती कज़न हो, पर मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। लाख कोशिशों के बावजूद मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें अपनी कज़न समझता हूँ, उमर ने बताया। नादिया ने बेअख्तियार रोने लगी। तुमसे कहा था शादी से इनकार कर दो। मैं तुम्हें वो खुशियाँ नहीं दे सकता जिनकी तुम मुस्तहिक हो। आई एम श्योर तुम इतनी अच्छी हो, इतनी प्यारी हो, तुम्हें कोई मोहब्बत ही लविंग केयरिंग लाइफ पार्टनर मिलेगा, उमर ने प्यार से समझाया। नादिया मेरी बात गौर से और हौसला से सुनो। पहले मैं तुमसे शादी इसलिए कर रहा था क्यों ना कि मैं तुमसे मोहब्बत करता था और ना किसी और से, लेकिन अब ऐसा नहीं है नादिया, मैं किसी और से मोहब्बत कर बैठा हूँ। नादिया गुमसुम उमर की बात सुनकर साकन सी रह गई। नादिया मैं अभी दादा अबू से बात करने ही जा रहा हूँ, मैं ये शादी नहीं कर सकता, उमर कहता चला गया। नादिया के तो जैसे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। नादिया साकन खड़ी उमर को जाता देख रही थी। उमर सीधा दादाजी के कमरे में गया। अस्सलाम वालेकुम दादाजी, उमर ने सलाम किया। अरे वालेकुम सलाम, मैं भी तुम्हें ही बुलाने ही वाला था। कहाँ हो भाई, सुबह से नहीं दिखाई दे रहे। दुल्हा हो तुम, दुल्हन की तरह क्यों शर्मा रहे हो? दादाजी ने मजाक के अंदाज में कहा। नहीं दादाजी ऐसी कोई बात नहीं है, उमर ने बताया। एक ज़रूरी काम से बाहर गया हुआ था, अभी लौटा हूँ। अच्छा जी, एक हफ्ते बाद तुम्हारी शादी है और शादी से बढ़कर ज़रूरी काम क्या हो सकता है? अच्छा छोड़ो, नादिया ने कुछ शॉपिंग करनी है, वो मनज़ा ने भी ज़रूरी चीज़ें मंगवानी थी, तो तुम ऐसा करो नादिया को मॉल ले जाओ और सब खरीद लेगी, दादाजी ने ऑर्डर दिया। पर दादा जान मुझे आपसे बात करनी है, उमर ने कहने की कोशिश की। अरे बेटा बातें होती रहेंगी, जाओ पहले जाकर शॉपिंग कर आओ, दादाजी ने हमेशा की तरह आज भी अपना फ़ैसला मुसल्लत करते हुए कहा। उमर गुस्से से उठकर चला गया। नादिया सीढ़ियों में उदास बैठ। चलो, उमर ने गुस्से से कहा। कहाँ? नादिया ने पूछा। तुम्हें शॉपिंग करवाने, इसलिए दादाजी ने भेजा है, उमर ने बताया। रहने दो, जब शादी ही नहीं तो शॉपिंग किस बात की? नादिया ने मुंह बनाते हुए कहा। मैंने अभी दादाजान से बात नहीं की, पर तुम फिक्र ना करो, मैं शादी से पहले कर लूँगा, उमर ने बताया। जिस पर नादिया ने हैरत से उमर को देखा, पर कुछ भी कहना टाइम वेस्ट था, इसलिए खामोशी से उठकर चल पड़ी। यार क्या तुम कुछ दिनों तक मन्नत को अपने घर में पनाह दे सकते हो? उमर ने अपने दोस्तों से पूछा। नहीं भी, मेरी बीवी एक तवाइफ को अपने घर में कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, बिलाल ने कहा, जिस पर उमर को गुस्सा आ गया और इसने बिलाल का गिरेबान पकड़ लिया। कितनी बार कहा है, वो तवाइफ नहीं है, मेरी बीवी है, उमर गुस्से से बोला। तो एक तवाइफ के लिए हमारे बरसों पुरानी दोस्ती पर उंगली उठा रहा है, बिलाल ने कहा। उमर ने एक ज़ोरदार मुक्का बिलाल को मारा। अब कह तवाइफ, मैंने तेरी जान ना ले ली तो, उमर गुस्से से कहने लगा। आतफ जो खड़ा तमाशा देख रहा था, हाथापाई देकर दोनों को छुड़वाने लगा। मैं करूँगा अपनी बीवी से बात, वो मान जाएगी, मन्नत हमारे साथ हमारे घर पर रह लेगी, आतफ ने कहा। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही इसका कोई ठिकाना ढूंढता हूँ, उमर ने कहा। यार तू कैसी बातें करता है, मैंने कहा ना कि ट्रस्ट मी, आतफ ने कहा।
آیا بڑا بیوی بیوی کرتا، یہ بھول گیا ہے کہ تجھے وہاں میں ہی لے کر گیا تھا، بلال نے اتراتے ہوئے کہا۔ عمر کو پھر غصہ آیا، وہ لڑنے کے لیے آگے ہوا مگر عاطف نے چھڑوانے کی کوشش کی۔ آج منت کی رخصتی تھی۔ عاطف نے ایک کمرہ منت اور عمر کے لیے ڈیکوریٹ کیا تھا۔ رخصتی بہت ہی سادہ تھی، گویا خفیہ نکاح تھا۔ عاطف کی بیوی ماہین بہت اچھی تھی، اس نے منت کا استقبال کیا، بالکل نند کی طرح اسے ٹریٹ کیا۔ عمر، بلال اور عاطف بچپن کے دوست تھے۔ عمر بھائی بہت اچھے ہیں، تمہیں بہت پیار کرتے ہیں۔ عمر بھائی یہاں آتے جاتے رہتے ہیں۔ عمر بھائی کے پیرنٹس ایک کار ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے تھے۔ ان کی پرورش ان کے دادا ملک حشمت نے کی ہے، جو بہت ہی سخت طبیعت کے مزاج کے ہیں مگر عمر بھائی سے بہت پیار کرتے ہیں۔ ماہین بیٹھی منت سے باتیں کر رہی تھی، جب عمر آئے تو ماہین اٹھ کر باہر چلے گئی۔ ان کی باتوں کو سیریس مت لینا، یہ خود بہت اچھے ہیں، انہیں دوسروں میں بھی صرف اچھائی نظر آتی ہے۔ عمر نے اپنی تعریفیں ماہین کے منہ سے سننے کے بعد کہا، نہیں بھابھی، کچھ بھی غلط نہیں کہہ کے گئے، آپ سچ میں ایک انمول ہیرا ہیں، مجھے فخر ہے کہ یہ ہیرا صرف میرا ہے۔ منت نے پیار سے دیکھتے ہوئے کہا، آئی لو یو منت، میں پوری کوشش کروں گا کہ تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں۔ عمر نے کہا، می ٹو عمر، مجھے صرف آپ کا ساتھ چاہیے اور کچھ بھی نہیں۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کے گھر والوں کا دل جیت لوں، منت نے کہا، جس پر عمر گھبرا سا گیا۔ منت، میں نے تم سے کچھ چھپایا نہیں، مگر آئی پرومس میں سب ٹھیک کر دوں گا اور وقت آنے پر تمہیں سب بتا دوں گا۔ عمر کے لہجے میں ایک خوف تھا۔ جو بات بھی ہے آپ مجھے بتا سکتے ہیں، مجھ میں اتنا حوصلہ ہے کہ حقیقت کا سامنا کر سکوں۔ منت نے پوچھا، جس پر عمر نے سب بتا دیا۔ منت حیران ضرور تھی مگر پریشان نہیں۔ یہ تو پھر نادیہ کے ساتھ بہت غلط ہوا۔ عمر، آپ نادیہ کے بچپن کی محبت ہے اور محبت ختم نہیں ہوتی، نہ بھلائی جاتی ہے، اور آپ عین شادی والے دن انکار کریں گے، یہ بہت غلط بات ہے، اور یہ نادیہ پہ کیا گزرے گی، آپ کو یہ بات کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ منت نے کہا، میں نے دادا جان سے کئی بار بات کرنے کی کوشش کی ہے مگر دادا جان ہیں کہ سننے کو تیار ہی نہیں، اور نادیہ وہ جانتی ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، بس نکاح والی بات ابھی تک کسی کو نہیں بتائی۔ عمر نے بتایا۔ عمر، کچھ ایسا بالکل نہیں کریں گے، انکار کرنا ہے تو شادی سے پہلے کریں، ایسے عین نکاح کے وقت آپ نادیہ کو اکیلے نہیں چھوڑیں گے۔ آپ خود سوچیں، اگر آپ نے ایسا کیا تو نادیہ کی عزت رہ جائے گی کیا؟ منت عمر کو سمجھا رہی تھی اور نادیہ کے لیے پریشان تھی۔ چلو جو ہوگا دیکھا جائے گا، ہم اپنی شادی کی پہلی رات ایسے کیوں باتیں کر رہے ہیں؟ عمر نے کہا۔ منت مسکراتے ہوئے شرما گئی اور نظریں جھکا لی۔ جب صبح عمر کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ منت نماز پڑھ رہی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد منت نے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ عمر خاموشی سے منت کو دیکھ رہا تھا۔ جب منت قرآن پاک پڑھ کر اٹھی تو اللہ سے لگتا ہے پکی دوستی ہے۔ عمر نے سوال کیا، جی ہاں، اس کے سوا پکا اور سچا ساتھی ہے ہی کون؟ منت نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، جتنی باہر والی اللہ سے بہت دور لگتی ہے، اتنی ہی اندر والی اللہ کے بہت قریب ہے۔ وہ جس نے اللہ کو اپنے پاس پا لیا ہے، اسے اللہ کہاں اکیلا چھوڑتا ہے، تھام لیتا ہے، گلے لگا لیتا ہے۔ منت نے کہا، کتنی سادگی اور کتنی سچائی ہے منت کی باتوں میں۔ عمر نے دل میں سوچا، آپ فریش ہو جائے، میں آپ کے کپڑے نکال دیتی ہوں، منت نے کہا۔ منت عمر کی طرف آئی۔ منت نے عمر کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، تمہیں پتہ ہے خواتین جب غسل خانے سے باہر آتی ہیں تو اور بھی نکھر جاتی ہیں، تم سادگی میں اتنی حسین اور پیاری لوگوں کی مجھے اندازہ بھی نہیں تھا۔ آئی لو یو، عمر نے کہا۔ منت شرما گئی۔ جب ہی دروازہ نوک ہوا، سوری اگر ڈسٹرب کیا ہے تو، مگر کھانا لگا دیا ہے میں نے، ٹھنڈا ہو رہا ہے، ماہین باہر سے کہتی چلی گئی۔ منت نے عمر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، رکو کچھ دیر تمہیں دیکھ تو لوں، پھر مجھے گھر جانا ہے۔ عمر نے کہا تو منت رک گئی۔ یہ عمر کہاں ہے؟ کل سے نظر نہیں آیا، ناشتے پر بھی نہیں آیا۔ دادا جی نے پوچھا، پتہ نہیں ابا جان، شاید نادیہ کو پتہ ہو۔ منزہ نے نادیہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نادیہ نے ادھر ادھر دیکھا، مجھے ایگزیکٹ تو نہیں معلوم مگر میرے خیال سے عمر کل رات سے واپس ہی نہیں آئے۔ نادیہ نے جو ہی یہ بات کی، دادا جان غصے سے لال ہونے لگے۔ السلام علیکم، عمر نے داخل ہوتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، ولید نے جواب دیا۔ کیا بات ہے دادا جان، آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ عمر نے دادا جان کی نظریں خود پر جمی دے کر سوال کیا۔ تم کل ساری رات کہاں تھے؟ عمر نے نظریں جھکائی۔ میں پوچھ رہا ہوں تم کل ساری رات گھر کیوں نہیں آئے؟ کہاں تھے؟ کس کے ساتھ تھے؟ دادا جی نے پھر سوال کیا۔ دادا جان، میں نادیہ سے شادی نہیں کر سکتا، میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں۔ نادیہ سمجھدار، پڑھی لکھی اور خوبصورت ہے، اسے ضرور کوئی مجھ سے اچھا لڑکا مل جائے گا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد عمر نے خاموشی توڑ دی۔ نادیہ وہاں سے چلی گئی۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ منزہ نے کہا، شادی کو گڈی گڈے کا کھیل نہیں ہوتا، ساری تیاریاں مکمل ہے، سب مہمان آ چکے ہیں، باقی روانہ ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ تم نے شادی نہیں کی، میری بیٹی شادی نہیں کر سکتے، ولید نے غصے سے کہا۔ دادا جان نے ولید کی طرف ہاتھ کر کے اسے خاموش رہنے کا کہا۔ ولید خاموش ہو گیا۔ کیوں؟ اگر نادیہ سمجھدار ہے، پڑھی لکھی یا خوبصورت ہے، تم اسے شادی کیوں نہیں کر سکتے؟ دادا جان نے عمر سے سوال کیا۔ کیوں نہ کہ دادا جان، میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، عمر نے فٹافٹ جواب دیا۔ شادی 25 تاریخ کو ہے،
25 तारीख को ही होगी और तुमसे ही होगी। दादा जान ने अपना फैसला सुना दिया, लेकिन दादा जान उमर ने कुछ कहना चाहा। बस मैंने कह दिया है शादी तुमसे ही होगी और ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। दादा जान ने कहा, नहीं दादा जान, आपने हमेशा अपने फ़ैसले मुझ पर मुसल्लत किए हैं और मैं खामोशी से एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन अब की बार नहीं दादा जान, मेरी ज़िंदगी का सवाल है दादा जान, मैं नादिया को खुश नहीं रख सकता, उमर ने कहा और जाने लगा। उमर, दादा जान ने पूरे ज़ोर से उमर को पकड़ा। उमर रुका। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? मैंने हमेशा अपने फ़ैसले तुम पर मुसल्लत किए हैं। अरे मैंने तो हमेशा तुम्हारी खुशी चाहिए और तुम्हारी पसंद चाहिए, दादा जान ने बताया। नहीं दादा जान नहीं, आपने हमेशा ये देखा है कि आपकी खुशी किस में है, आपको क्या चीज़ पसंद है, आप किससे मुतमईन है। मेरी ख्वाहिश तो आपने कभी पूछी ही नहीं, तो पूरी कैसे कर सकते हैं? उमर ने कहा। जब ही दादा जान को चक्कर आया और वो गिर गए, अगले ही लम्हे वो हॉस्पिटल में थे। मेरे अब्बा की ये हालत सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है, वलीद परेशानी में गुस्से से उमर को कह रहा था। डॉक्टर साहब, दादा जान कैसे हैं? कोई खतरे की बात तो नहीं? अभी दादा जान के सामने हम कोई बात कर नहीं सकते, लिहाजा आप दोनों से तो कर सकता हूँ ना। मुझे नादिया से शादी करने में कोई एतराज़ नहीं है, मगर मेरी एक शर्त है, वो मैं बाद में बताऊँगा। उमर ने मुनज़्ज़र वलीद से कहा। दादा जान घर आ चुके थे और बहुत खुश थे कि उमर शादी के लिए मान गया है। तैयारियां रूज पर थी। आज रात उमर नादिया की मेहंदी थी, सब मेहमान आ चुके थे।